شوبھا کا پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرا۔ کافی کے کمرشل کے بعد اسے کچھ اور کام ملا اور اتوار تک مسلسل شوٹنگ چلتی رہی۔ اتوار کی صبح اچانک گپتا جوشی کا فون آ گیا۔ مس شوبھا، مجھے مسٹر پرکاش نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا شوٹنگ کے دوران۔ اس نے شائستگی سے کہا، جی سر، لیکن اب وہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ شوبھا نے جواب دیا، میں اب بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں۔ اچھا، اگر آپ ٹھیک ہیں تو لنچ کے لیے آپ پام روز ہوٹل میں آ جائیں، سریتا بھی ہوگی۔ گپتا جوشی نے کہا، وہ آپ سے ملنا اور کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے۔ آپ 1 بجے آ جائیں، میں انتظار کروں گا۔ آئی ایم سوری مسٹر جوشی، شوبھا معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگی۔ سریتا کی ماں اس ملاقات کو بالکل پسند نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ سریتا بتا چکی ہے کہ 2 آدمی ہیں، ان میں ایک لمبے قد کا اور دوسرا چھوٹے قد کا، جو اسے ہیروئن دیتے ہیں۔ اس نے بھی مجھ سے ایسی بیمانی باتیں کی ہیں مس شوبھا۔ اس کی ماں سے میں نے بات کر لی ہے، جوشی نے کہا۔ بے معنی باتیں، شوبھا نے سوچا، یہی تو اس غریب پر ظلم ہوا ہے کہ اسے کسی نے نہیں سنی۔ او مسٹر جوشی، میں آ رہی ہوں، لیکن اسے آپ یہ نہ بتائیں کہ میں ایکٹریس ہوں، شوبھا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پام روز ہوٹل میں اتوار کی وجہ سے بڑی چہل پہل، رونق اور رش تھا۔ باپ بیٹی ایک گوشے کی میز پر اس کے منتظر تھے۔ سریتا کا چہرہ پہلے کی نسبت بہت شگفتہ اور صحت مند تھا، جس سے وہ اور بھی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ معاف کیجیے، مجھے جلدی ہے، مجھے شام کو شوٹنگ میں حصہ لینا ہے۔ میں صرف سینڈوچز لوں گی اور کافی پیوں گی۔ وہ سریتا سے ہاتھ ملا کر اور کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ سریتا کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک گونج گئی۔ آپ کی کون سی فلمیں آ رہی ہیں؟ گپتا جوشی نے بے نیازی سے کہا۔ اس سمے ویٹر آرڈر لینے آ گیا تھا۔ شوبھا کو اپنی غلطی اور بھول کا احساس ہوا۔ اس نے فون پر گپتا جوشی سے کہا تھا کہ سریتا کو میرے بارے میں نہیں بتائیں کہ میں ایکٹریس ہوں، لیکن اس نے میز پر بیٹھتے وقت کہا تھا کہ اسے فلم کی شوٹنگ میں حصہ لینا ہے۔ شاید اسی لیے مسٹر جوشی نے بھی اس کی فلموں کے بارے میں معلوم کیا تھا۔ سریتا کی دلچسپی کے لیے شوبھا نے ادھر ادھر کے 3-4 نام بتاتے ہوئے کہا تھا، ابھی ان فلموں کے آنے میں 1 برس کی دیر ہے، کیونکہ وہ تیزی سے مکمل ہونے کے مراحل طے کر رہی ہیں۔ آپ فلموں میں کام کرتی ہیں مس شوبھا؟ سریتا نے اسے اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ ایکٹریس ہیں؟ بہت خوب۔ ایکٹریسز بہت خوبصورت ہوتی ہیں نا؟ شوبھا اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دی اور پھر ایک دم سے کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ سریتا نے ایک ایک کر کے مختلف فلمی اور ٹی وی اداکاروں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ کیا آپ فلاں کو جانتی ہیں؟ فلاں کیسی ہے؟ کیا آپ مجھے ان سے ملا سکتی ہیں؟ میری دلی خواہش ہے ان سے ملوں، ان کا آٹوگراف لوں، ان کے ساتھ تصویریں بناؤں۔ شوبھا مسکرا کے اس کی بات کا جواب دیتی رہی اور سوچتی رہی، کیسی معصومانہ خواہش ہے۔ گپتا جوشی نے موقع غنیمت جانا، اس نے فوراً ہی درمیان میں کہا، مس شوبھا، آپ میری بیٹی سے باتیں کریں، مجھے ایک بے حد ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ سریتا کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ کر سفید ہوتا چلا گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتا جی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس کی آواز بے جان سی تھی۔ سریتا، بدتمیزی مت کرو، یہ کتنی بری بات ہے کہ مہمان کو بلا کر اسے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ گپتا جوشی نے بٹوے میں سے 500 کے 5 نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، لنچ کے بعد مس شوبھا تمہیں گھر چھوڑ کے جائیں گی، تم چنتا نہ کرو۔ سریتا بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا رویہ یک لخت بدل گیا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر جیسے خاموشی کی مہر ثبت کر دی تھی۔ شوبھا کی گفتگو کرنے کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہو گئیں۔ سریتا، اس نے بالآخر اس کا ہاتھ تھام کر پیار بھرے لہجے میں پوچھا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہوں؟ سریتا نے جواب نہیں دیا، خاموش رہی، بے مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بولو سریتا، کیا ہم دونوں میں دوستی نہیں ہو سکتی؟ ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ مس راکھی تو تمہاری بہت اچھی دوست تھی، میں راکھی کی طرح بن کر دکھاؤں گی۔ راکھی، پلیز آپ راکھی کی بات مت کریں، اپنی جان بچائیں اور بھاگ جائیں۔ میرے پتا جی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، انہوں نے راکھی سے شادی نہیں کی تو وہ آپ سے کہاں کریں گے؟ یہ بھی تو سوچے نا۔ سریتا کا حوصلہ جواب دے گیا، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح ہوتا گیا، وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوبھا بھونچکی سی رہ گئی، وہ اس طرح ساکت سی ہو گئی جیسے اس پر کوئی بجلی سی آ گری ہو۔ سریتا، شوبھا نے اسے بمشکل چپ کرایا۔ اس کے آنسوں کو پلوں میں جذب کرتے ہوئے بولی، یہاں شادی کا بھلا کیا ذکر تھا؟ تمہارے پتا جی کی شادی کا؟ اگر وہ راکھی دیدی سے شادی کر لیتے تو ہرگز ماری نہ جاتی۔ سریتا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پتا جی نے اسے دھوکہ دیا، کبھی بھی پتا جی کو میں معاف نہیں کروں گی۔ پھر وہ سسک پڑی، کیا پتا جی کو یہ زیب دیتا تھا؟ دیکھو سریتا، شوبھا بڑے پیار سے اسے سمجھانے لگی، تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ راکھی تمہاری وجہ سے ماری گئی۔
جانے کیوں تمہارے دل میں وہم بیٹھ گیا ہے؟ پولیس کہتی ہے کہ اسے چوروں نے مارا تھا، وہ ڈکیت تھے اور ڈاکہ مارنے آئے تھے۔ راکھی ایک بہادر عورت تھی، وہ ان سے ڈری نہیں بلکہ مزاحمت کی اور ان کے مقابلے پر ڈٹ گئی، لیکن وہ خالی یاد تھی۔ اگر اس کے پاس پستول ہوتا تو وہ سب کو ٹھکانے لگا دیتی۔ اس لیے میں اپنے پاس پستول رکھتی ہوں، بھرا ہوا ہے۔ رات کو سوتے وقت اسے تکیے کے نیچے رکھ لیتی ہوں۔ بھلا مجھے کون مار سکتا ہے؟ پستول ہونے سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، کوئی خوف، ڈر اور دہشت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں سکون اور اطمینان سے رہتی ہوں۔ سریتا کا حیرت سے کھلا ہوا منہ گواہ تھا کہ اس نے شوبھا کی بات کا بھروسہ کر لیا ہے۔ وہ مسکرائی اور اپنا چھوٹا سا ہاتھ شوبھا کی طرف بڑھایا تو شوبھا نے اسے تھاما، پھر اس کی پشت کو چوم لیا۔ آپ ان دونوں کو مار دیجیے دیکھتے ہی، لمحہ بھر کی بھی دیر نہ کریں۔ لیکن میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی جانتی ہوں، شوبھا بولی۔ میں آپ کو دور ہی سے بتا دوں گی کہ وہ کون ہے، سریتا نے سرگوشی میں کہا۔ اچھی بات ہے، شوبھا نے اسپاتی انداز میں سر ہلا دیا۔ اب تم کسی بات کی چنتا نہ کرو، ویٹر ان کے لیے کھانا لگانے آیا تھا۔ سریتا نے بھی شوبھا کے لیے سینڈوچز اور کافی اور اپنے لیے کلب سینڈوچ اور آئس کریم آرڈر کی تھی۔ اسے اس ریسٹورنٹ کی کلب سینڈوچز اور آئس کریم بہت پسند تھی۔ وہ لنچ سے فراغت پا کر اٹھی، پھر باہر آ کر باتیں کرتے ہوئے خراما پیدل روانہ ہو گئیں۔ کیا آپ مجھے ساتھ لے جا سکتی ہیں شوٹنگ پر؟ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ فلمیں کیسی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اسٹار سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملوائیں گی نا مس شوبھا؟ سریتا چلتے چلتے بولی۔ انہوں نے چند قدموں کی مسافت طے کی تھی اور اس سے پہلے شوبھا سریتا کی بات کا جواب دیتی اچانک سامنے سے چندر پال آ گیا تو ان دونوں کو روکنا پڑا۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ بی بی سریتا ایک بہت بڑی فلم اسٹار کے ساتھ گپ لگا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ سنہرا موقع ہے، کیوں نہ آپ کا آٹوگراف لے لوں۔ وہ معنی خیز انداز سے مسکرایا۔ کیا آپ آٹوگراف دینا پسند کریں گی؟ سریتا کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جوشی کے استقبالیہ دفتر سے چندر پال نے انٹرکام پر رابطہ کیا، پھر اس نے سریتا کو لفٹ مین کے حوالہ کیا۔ مسٹر گپتا جوشی آفس میں بیبی کی منتظر ہیں، تم بیبی کو باس کے کمرے میں پہنچا دو۔ اب کیا کریں؟ سریتا کے جانے کے بعد چندر پال نے شوبھا کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے پوچھا، پھر اس نے شوبھا کو جواب دینے کا موقع نہیں دیا اور اپنا پروگرام بتانا شروع کر دیا۔ میں بتاتا ہوں، آرٹ سرکل گیلری میں جو تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ ایک نئی نوجوان لڑکی پونم راج کی تصویروں کی بڑی تعریف سنی ہے۔ اس نے شہر کے تمام مصوروں میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ پھر رات کا کھانا کھائیں گے کسی عام قسم کے ریسٹورنٹ میں۔ مدراس پھون ریسٹورنٹ کے کھانے بڑے لذیذ اور ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ وہاں کے کھانے ایسے ہیں کہ ہاتھ چاٹ لیں۔ پھر کاجل کلب میں چل کر ڈانس کریں گے یا پھر بلیک کیٹ کلب اینڈ بار میں، وہاں نوجوان جوڑے ڈانس کرنے آتے ہیں، بڑے جذباتی اور بولڈ ڈانس، ایسا لہکتے چہکتے اور تھرکتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ شہر امریکہ اور یورپ کی نائٹ کلبوں کو بھی شرمانے لگا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی نئی نسل اس قوم سے مختلف نہیں ہے۔ پھر اپنے گھر سدھاریں گے۔ اچھا، کل کے اخبار میں نے آپ کے متعلق ایک خبر پڑھی تھی، چندر پال نے کہا۔ کون سی خبر؟ کیسی خبر؟ شوبھا نے حیرت سے اپنی پلکیں چپکائیں۔ اسے اپنے متعلق کسی خبر کا علم نہیں تھا۔ آپ نے مشہور فلم ساز درگاہ داس کی نئی فلم نئی دنیا میں ہیروئن کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں بالکل سچ، شوبھا نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیوں؟ چندر پال نے حیرت کا اظہار کیا۔ بڑی بڑی نامور اداکارائیں اس کی فلم میں کام کرنے کے لیے اس کی چوکھٹ پر کھڑی رہتی ہیں۔ میں نے اس کا اسکرپٹ دیکھا تھا، شوبھا بتانے لگی۔ میں اسی لیے آج بڑے نامور اداکارہ نہیں بن سکی۔ پہلے میں ایک ہندوستانی عورت ہوں، میں اس قدر دور جا سکتی ہوں اور نہ ہی بولڈ کردار ادا کرنے کی قائل ہوں۔ عورت کے پاس اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے ہاں اداکاراؤں میں دولت کے حصول کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کتنی ہی اداکارائیں کروڑوں کلب کی ممبرز ہیں، میرے پاس تو لاکھوں بھی نہیں ہیں۔ اس فلم ساز کا کہنا تھا کہ میرا حسن مناسب ہے، اس معیار پر ہمارے ہاں کی کوئی اداکارہ نہیں اترتی ہے۔ میں آج اس لیے بھی غیر مصروف ہوں کہ میں ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے سے قاصر رہی۔ میں فن کی قائل ہوں، جسمانی نمائش کی نہیں۔ اس فلم میں نے پیرک کی لباس پہننے سے صاف انکار کر دیا۔ بہت خوب، ویری گڈ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اندر اتنی بڑی ہندوستانی عورت ہے، چندر پال نے کہا۔ یوں بھی دولت اور شہرت کے حصول کے لیے شو بزنس میں اتنی گندگی، غلاظت اور تعفن ہے، اسٹرانڈ ہے۔ آپ کی عزت کو میں نمسکار کرتا ہوں۔ اس سے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا کہ چندر پال کی نظر میں عورت کی لاج سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلمی اداکارہ کے پاس شہرت اور دولت و عزت ہے، شہرت اور دولت ہے، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کی عزت تو کب کی پامال ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ عزت کھو کر تو دولت اور شہرت حاصل کرتی ہے۔ چندر پال اسے اپنے ہمراہ لے گیا۔ رفتہ رفتہ چندر پال کی چاہت اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔
اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ عورت کے بارے میں ایسی گراں قدر خیالات کا خزانہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے چندر پال کی بات سے انکار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے فلور پر جو رقص کیا تھا اس میں لچر پان اور بےہودگی نہیں تھی۔ رات گئے جب اپنے فلیٹ پر پہنچی تو اسے پرکاش کا فون ملا۔ میں ایک دن کے لیے آیا تھا تو پتہ چلا کہ آپ اس مسخرے کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ آپ آج اسے مسخرہ کہہ لیں مسٹر پرکاش، جب آپ آرٹ کے شاہکار خریدنے کے شوق میں مبتلا ہوں گے تو ان کی تصویریں خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہندوستان کے چند ایک بڑے مصوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ بھگوان نہ کرے کہ مجھے یہ آرٹ واٹ کا شوق ہو، میرے شوق عملی نوعیت کے ہیں، پرکاش نے کہا۔ خیر چھوڑیں، پرکاش ایک دم ہنسا۔ یہ بتائیں، میں اگلی بار آؤں گا تو آپ میرے ساتھ رات کا کھانا کھائیں گی؟ یہاں ملباری ہوٹل جو ہے اس میں بکنگ کروا آؤں گا، کیونکہ میز اس کے بغیر نہیں ملتی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں مسٹر پرکاش؟ وہ ہنسی۔ ارے وہ ایک کانگریس کا ممبر جو ہے ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے کہ 12 برس بعد 12ویں مہینے کی 12ویں تاریخ کو 12:12 پر سوئیاں گر جائیں گی، اس نے اسی سے نمٹنا ہے، پرکاش نے کہا۔ شوبھا نے بڑی آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ پرکاش کو چندر پال سے رقابت محسوس ہو رہی تھی۔ شوبھا نے بستر پر دراز ہو کر سوچا، 2 کشتیوں میں بیک پر کون سفر کر سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی کوئی تو فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز سن کر شوبھا نے دروازہ کھولا اور مسز جوشی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایک دم بڑبڑا سی گئی۔ مس شوبھا وہ اندر آ کر بڑے صوفے کے کونے میں بیٹھتے ہوئے بولی، میں بے وقت آئی ہوں، دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی۔ شوبھا کا دل دھڑکنے لگا، اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ کیا سیتا نے پھر؟ نہیں یہ بات نہ ہوگی۔ سیتا کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کا شکریہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ شوبھا نے اس کے بشرے سے قیاس کر لیا تھا کہ وہ کسی غرض اور ارادے سے آئی ہے، لیکن وہ مسز جوشی کی زبان سے اقرار چاہتی تھی، اس لیے انجان اور بے نیاز سی رہی۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ تذبذب کا شکار ہے اور کچھ گھبرائی ہوئی بھی ہے۔ وہ شاید کسی پارٹی سے لوٹی تھی۔ اس کے لباس اور جسم سے پھوٹتی خوشبو بڑی دل فریب تھی۔ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے وہ بغیر کسی جھجک اور تکلف کے کہہ ڈالیے مسز جوشی، شوبھا نے کہا۔ مس شوبھا، میں گزشتہ برس یورپ گئی تھی تو سیتا میرے ساتھ تھی، جو ایک پرابلم بنی رہی۔ اب مجھ پر کچھ عرصے کے لیے جانا ہے۔ اگر میں سیتا کو ساتھ لے گئی تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ اس کے لیے مناسب ہوگا۔ میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی، گھر پر بھی نہیں۔ میں آپ سے ایک بندی کرنے آئی تھی، گو کہ اس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن سیتا سے آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب سمجھتی ہوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک آپ سیتا کے ساتھ رہیں؟ اجنبیت کی دیوار تو پہلے بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے انسانیت کے ناطے سیتا کو ان کے گھر پہنچایا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سیتا پر ایک نظر ڈال کر گزر جاتا، کیونکہ آج ایسا سمے اور زمانہ تھا کہ بھلائی کرنے والے کی گردن پھنس جاتی ہے اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، ورنہ وہ فون کر کے بھی اطلاع دے دیتی اور اس کا فرض ادا ہو جاتا اور اسے خوشی بھی ہوتی کہ آخر انسانیت کے کام آئی۔ لیکن اسے اس بات کا بڑا دکھ اور رنج ہوا تھا کہ سیتا کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، مگر اسے مسز جوشی کی محرومی کا کوئی صدمہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس مالدار متعلقہ عورت کے پاس ان دکھوں کے دوسرے درماں تھے۔ دولت چاہنے والے، دنیا کے ہنگامے، زندگی کی رنگینی اور شاندار قسم کی پارٹیاں، صرف سیتا ہی تھی جو مظلوم اور بے کس تھی۔ اس کا اپنا کوئی نہ تھا۔ شوبھا کی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا اور رات کا جزو بن سکتی تھی۔ اپنی ممتا جو عورت کے اندر ہوتی ہے اس پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ میرا ایک اور مکان پالی حل میں ہے۔ گرمی میں عموماً وہاں اس لیے رہتی ہوں کہ وہاں کا ماحول بڑا ہی خوشگوار اور اس کی فضا میں سہانا پن ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شملہ یا بنگلور میں ہوں۔ یہ مکان خاصا آرام دہ ہے، اس کی فضا اتنی خوابناک ہوتی ہے کہ جی باہر نکلنے کو نہیں چاہتا ہے۔ چندر پال کی پرانی رہائش گاہ اور مسٹر پرکاش کا نیا بنگلہ بھی بہت قریب ہے۔ گاڑی آپ کے پاس رہے گی، ملازم اور ملازمہ کے علاوہ ایک آیا بھی ہوگی، بدسیوا، اور ہر حکم ماننے کے لیے آپ انہیں ہر وقت مستعد پائیں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو استعمال کا اعزازیہ بھی پیش کروں گی جو یقیناً آپ چاہیں گی۔ دیکھیے مس شوبھا، میں بڑی امید اور توقع لے کر آئی ہوں، پلیز آپ انکار کر کے مایوس نہ کریں، ورنہ مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ مسز جوشی نے اپنی بات ختم کر کے رومال میں پسینہ جذب کیا جو چہرے پر پھوٹ پڑا تھا، پھر دستی بیگ سے چھوٹا ایک آئینہ نکال کے اس میں اپنی صورت دیکھی۔ حالانکہ اس کے خوبصورت بڑے چرمی بیگ میں ایک چھوٹا سا آئینہ بھی لگا ہوا تھا، وہ کچھ نروس بھی ہو رہی تھی۔ آپ بے فکر اور مطمئن رہیے مسز جوشی، شوبھا نے انہیں دلاسا دیا۔ سیتا کے لیے کوئی معاوضہ لینے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اسے کمرشل سے جو معاوضہ مل جاتا تھا وہ اس کے لیے کافی ہوتا تھا، جس میں اس کی آسانی سے زندگی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ وہ کسی کی محتاج بھی نہیں تھی۔ میری نگاہ میں انسانیت کے کارن یہ اخلاقی فرض ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
آپ بے فکر ہو کر یورپ جائیں، میں اسے کسی بات کا احساس اور فکر نہ ہونے دوں گی۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، میں سریتا کے سنگ رہوں گی، اسے آپ کی کمی کا خیال نہیں ہونے دوں گی۔ آپ اطمینان سے امریکہ بھی ہو آئے۔ پھر ایک دم سے اس کے چشمے تصور میں ستارہ ابھر آئی تو اسے گہرے صدمے کا احساس ہوا۔ اور شوبھا، مسز جوشی نے بے اختیار اٹھ کر اس کے گالوں پر بوسہ دیا۔ تم کتنی پیاری اور مخلص ہو۔ پھر دوسرے لمحے آنکھوں میں بڑھتے ہوئے آنسوؤں کو روک کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک کرسی پر بت بنی بیٹھی رہی، جانے کتنی دیر تک دیوار کو گھورتی رہی، جیسے سریتا ستارہ کے روپ میں نظر آ رہی ہو۔ پھر آدھی رات کو پرکاش کے فون نے نہ صرف چمکا دیا بلکہ وہ ششدر سی رہ گئی۔ آپ نے بہت دن لگا دیے۔ شوبھا نے ریسیور اٹھا لیا۔ اسے پرکاش کو فون کرنا سخت ناگوار لگتا تھا۔ یہ بد اخلاقی تھی کہ ایک عورت کو آدھی رات کے سمے فون کرنا۔ کیا کروں، یہ گپتا جوشی کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ کانگریس کے ارکان کی کمیٹی کو میں نے بڑی مشکل سے ڈیل پر قائل کیا، پرکاش نے کسی مسخرے کے انداز میں کہا۔ ناگوار لگنے کے باوجود وہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے پرکاش کو مسز جوشی کے اس کے گھر آنے کے بارے میں بتایا۔ چلیں، اس بہانے آپ ہمارے گھر کے قریب تو آ جائیں گی۔ شب بخیر، پرکاش نے خوش دلی سے کہہ کر فون منقطع کر دیا۔ فون رکھ کے وہ چندر پال اور پرکاش کے بارے میں موازنہ کرنے لگی۔ اس کا دل چندر پال کی طرف راغب تھا تو دماغ پرکاش کو قبول کرتا تھا۔ وہ دل و دماغ کی کشمکش میں ایک خاموش تماشائی تھی۔ سنیچر کو مسز جوشی سیزر کے ہمراہ پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ملازمہ مدھومتی اور اس کا پتی ارجن آیا اور ڈرائیور تھا۔ جب وہ سامان لاد رہے تھے، رنجنا دیوی نے انہیں دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے سنا تھا کہ اس اسکول میں سریتا آئندہ برس اپنی تعلیم جاری نہیں رکھے گی بلکہ کسی اور اسکول میں داخلہ لے لے گی۔ رنجنا دیوی کی توقعات سریتا کے باعزت جانے سے خاک میں مل رہی تھیں۔ اس نے کیا کیا نہیں سوچ رکھا تھا۔ چاہتی تھی کہ یہ واقعہ عام ہو، اس کی خوب تشہیر ہو، ریڈیو، ٹی وی اور پریس میڈیا سے بار بار کہا جائے کہ صرف کالج اور یونیورسٹیز ہی نہیں بلکہ اسکول میں نشہ اور ادویات کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قصور تو اصل میں انتظامیہ کا تھا، بدلہ تو اسے اپنی بھانجی سے لینا چاہیے تھا۔ شوبھا سوچنے لگی، وہ رنجنا دیوی کی بھانجی کو کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ وہ مافیا کے ہاتھوں کھیل کر اسکول کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ شوبھا سریتا سمیت مسز جوشی کے مکان میں منتقل ہو گئی۔ آیا کو اپنی مرغیوں سے بچھڑنے کا غم تھا، ادھر کی مرغوب آب و ہوا کا گلہ تھا، شہر سے دوری کا شکوہ تھا۔ وہ سارا راستہ بڑبڑاتی ہی رہی تھی، بڑی بدمزاج تھی اور اپنے آپ کو کسی ملکہ حسن سے کم نہیں سمجھتی تھی، لیکن اسے سریتا کی خاطر برداشت کرنا تھا۔ جاری ہے۔